جب وہ قاصد جادوگر جن چلا گیا، دوسرے دن میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے۔ کہنے لگے ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ مجھ سے مانگتے تھے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل HudHud Message کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ آج وقت یہ ہے کہ میں لوگوں سے مانگتا ہوں۔ دولت مجھ سے روٹ گئی، عزت میری پامال ہو گئی، رزق مجھ سے چھن گیا، عزت مجھ سے چھن گئی، راحت اور برکت مجھ سے چھن گئی، زندگی اور راحت ہر چیز مجھ سے دور ہو گئی، پریشانیوں نے گھیر لیا، ذاتی گھر بہت بڑا مجھ سے بک گیا، قرضہ اب بھی نہیں اتر رہا، کسی نے مجھے سود کے قرضے پر لگا دیا، نہ چاہتے ہوئے بھی سود کے قرضے پر چلا گیا، زندگی نے مجھے پریشان کر دیا، اب تو زندگی کی بجائے موت کو ترجیح دیتا ہوں، ہر قدم پر ناکامیاں، ہر قدم پر مشکلات، ہر قدم پر مسائل میرے ساتھی بن گئے ہیں، کیا کروں، بہت تھک گیا ہوں، بہت مشکلات میں چلا گیا ہوں، بہت پریشانیوں میں چلا گیا ہوں۔ باتیں کرتے کرتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ میرے جی میں آیا کہ مجھے قاصد جن نے جو آیت دی تھی کیوں نہ اس کو بتا دوں۔ میں نے اس کو کاغذ پر لکھ کر دیا کہ قرآن پاک کے 30ویں سپارے کی آیت ولسوف یعطیک کا فترضی پڑھا کر، اور بہت زیادہ پڑھ، توجہ سے، دھیان سے، مستقل مزاجی سے پڑھ، اور چاہے تو اگر فائدہ زیادہ ہو تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پڑھ۔ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا اور تیرے دکھ، درد اور پریشانیاں اور مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اور تیری زندگی راحتوں میں تبدیل ہو جائے گی اور مسائل تو اس سے دور ہو جائیں گے، عزت، کامیابیاں تیرے قریب آ جائیں گی۔ اور میں نے اس سے کہا کہ پڑھنے کے 2 مہینے بعد مجھے آ کر مل۔ اب یقین جانیے جب وہ 2 مہینے کے بعد واپس آیا تو اس کی زندگی ایک بہت بڑی ترقی کا راز بن چکی تھی۔ اس نے عجیب واقعہ سنایا۔ وہ یہ سنایا کہ اس کے پڑھنے سے میرے ساتھ جو سب سے پہلا واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ابھی پڑھتے ہوئے 17 دن ہوئے تھے اور میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں پڑھ رہا تھا۔ کسی نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آج سے 18-19 سال پہلے کا ایک دوست تھا جو بیرون ملک چلا گیا تھا اور لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ دیکھتے ہی اس کو پہچان لیا، خوشی سے ملا، گھر بیٹھایا، جو گھر میں تھا اسے کھلایا پلایا، آنے کی وجہ پوچھی، خیریت سے آئے؟ کہنے لگے کہ آج سے 19 سال پہلے میرے حالات بہت خراب تھے، تنگ دستی، غربت اور فاقوں نے گھیر لیا تھا اور آپ نے میری مدد کی تھی، آپ کو یاد تو ہوگا۔ مجھے اس کے بعد سے کچھ یاد تو آیا لیکن یہ یاد نہ آیا کہ کتنی رقم تھی، اور اس وقت میرے پاس مال و دولت اور پیسے کی ریل پیل اتنی تھی کہ میں لوگوں کی ہزاروں کی مدد کر دیا کرتا تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں نے کہا ہاں کی تو تھی لیکن مجھے یاد نہیں۔ کہنے لگا تمہیں یاد نہ ہو لیکن دکھی وقت میں تم نے میرا ساتھ دیا تھا، آج مجھے اللہ نے مالا مال کر دیا، پاؤنڈ ہر وقت لاکھوں کی تعداد میں میرے پاس رہتے ہیں اور ان کی مقدار بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے ایک دفعہ سوچا میں اتنا جو مالدار ہوا ہوں وہ آپ کی مدد سے ہوا ہوں۔ یہ سوچیں کبھی آتی تھیں کبھی چلی جاتی تھیں۔ یہ بات تو جی میں تھی کہ آپ کے پیسے آپ کو لوٹانے ہیں لیکن زیادہ نہیں تھی۔ ابھی تقریباً ہفتہ ڈیڑھ سے یہ جذبہ کچھ زیادہ بڑھ اٹھا ہے اور میرے اندر بے چینی بڑھتی چلی گئی اور میرے جی میں آیا کہ کیوں نہ میں آپ کو آپ کی رقم لوٹاؤں، اور یہ کہتے ہوئے اپنی جیب سے 3 لاکھ روپے نکالے اور کہنے لگے یہ وہ رقم ہے جو آپ نے مجھے دی تھی، یہ میں آپ کے لوٹانے آیا ہوں، لیکن ایک بات اور بھی ہے، اگر آپ ایک بات مان لیں تو میں کچھ اپنی طرف سے تحفہ دینے آیا ہوں، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں آپ کو آپ کی رقم لوٹاؤں، اسے میرے طرف سے سود نہ سمجھیے گا، میری طرف سے تحفہ ہے، اور 3 لاکھ مزید میرے سامنے رکھ دیے۔ میں اچانک اتنے پیسے دیکھ کر حیران ہوا، رقم میرے مطابق اس وقت بہت زیادہ تھی، میں نے زندگی میں لاکھوں کروڑوں دیکھے تھے۔ میں نے ان سے کہا 3 لاکھ تو مجھے یاد نہیں، آپ کے مطابق میں لے لیتا ہوں، لیکن یہ دوسرے 3 لاکھ میں نہیں لیتا۔ اس نے کہا دیکھو آپ کا جذبہ تو منافع لینے کا نہیں ہے، میرا جذبہ منافع دینے کا نہیں ہے، میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، دوست دوست کو تحفہ دیتا ہے، اور گفٹ کی نیت سے کر کے دے رہا ہوں۔ جب اس نے اصرار کیا تو میں نے وہ رکھ لیا، اور مزید اس نے اپنا نمبر دے دیا کہ گھر کے حالات بتا رہے ہیں کہ آپ گھر پر توجہ نہیں دے رہے، اور اگر کوئی اور کام ہو تو مجھے بتائیے، میں صرف 5 دن کے لیے اپنے ملک میں آیا ہوں، پھر واپس انگلینڈ چلا جاؤں گا۔ وہ شخص رو رہا تھا، اس سے پہلے اس کے آنسو غم کے تھے، دکھ کے تھے، اب وہ خوشی کے آنسو تھے، اور مجھے کہنے لگا وہ 6 لاکھ سے میں نے پھر اپنا کاروبار شروع کیا۔ اس کے بقول میرے پیسوں میں برکت تھی یا نہیں تھی مجھے کچھ خبر نہیں، مجھے تو اس کے پیسوں میں برکت نظر آئی۔ مجھے کہنے لگا کہ آپ نے مجھے یہ آیت بتائی، کتنا بڑا تحفہ ہے، کیا میں کسی اور کو بتا سکتا ہوں؟ بہت سے دکھی لوگ ہیں جو میرے سامنے آتے ہیں، آپ یقین جانیے میں اس کی باتیں سن رہا تھا، اور ہیبت ناک افریقی جادوگر جس کے ساتھ میں نے دعوت کھائی تھی، اس کے قاصد کے ہدیے، اس کے قاصد کی کہانی اور اس کے قاصد کا وہ سارا عمل جو مجھے دے کر گیا تھا مجھے یاد آ رہا تھا،
اور سوچنے لگا اتنا طاقتور عمل، اتنا فوری اثر عمل کہ ابھی اس نے صرف چند ماہ ہی اس کو پڑھا کہ یہ نتائج نکلے۔ میں نے اس سے کہا ہاں آپ کو اجازت ہے، آپ جس کو دینا چاہیں دے دیں۔ وہ صاحب چلے گئے۔ میرے پاس 2 ماہ کے بعد یا 2.25 ماہ کے بعد پھر آئے، اور پھر آئے تو اس دفعہ اس سے کہیں زیادہ خوش تھے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں نے جس کو بتایا اللہ پاک نے اس کے لیے رحمت کی، برکت کے، شفاعت کے، عطا کے دروازے کھول دیے۔ اس کی زندگی میں رزق میں برکت، اس کی زندگی میں راحت، اس کے رزق میں راحت، اسے شفا ملی، اسے عطا ملی۔ خاص طور پر جن لوگوں کی مالی مشکلات، مالی پریشانیاں، رزق کی مشکلات، رزق کی پریشانیاں تھیں، ایسی دور ہوئیں کہ وہ خود حیران تھے۔ میں نے کہا ہاں آپ پہلے شخص تھے جن کو میں نے یہ عمل دیا تھا، اور آپ کے بعد یہ عمل میں نے کئی لوگوں کو دیا۔ جس کو دیا اس نے دن رات ایک کر دیا۔ اللہ پاک نے اس کے لیے غیبی رزق کے دروازے اور غیبی رزق کے خزانے کھول دیے، شفا کے دروازے، رزق کے دروازے، برکت کے دروازے، عطا کے دروازے، وسعت کے دروازے ایسے کھولے کہ وہ خود حیران ہوئے۔ قارئین، اس قاصد جن کا عمل میں آپ سب کو تحفہ دیتا ہوں، میری طرف سے اس کی سب کو اجازت ہے، اور یہ بھی ساتھ اجازت ہے کہ آپ کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں۔ بس بات خلوص کی ہے اور سچی طلب اور تڑپ کی ہے کہ جتنا طلب للہیت سے اور جتنے سچی طلب سے پڑھے گا اتنا پائے گا۔ میرے پاس 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 نہیں، بے شمار داستانیں ایسی ہیں جو لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، جن کی بیٹیوں کے سر میں چاندی آ گئی ہے، ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے تھے کہ کہاں سے لے آئیں۔ رزق نے تنگی کی انتہا کر دی تھی، دنیا کا سارا نظام ان کا مخالف ہو گیا تھا، بے شمار مسائل ان کے کھڑے ہو گئے تھے۔ جب بھی انہوں نے ولسوف یعطیک کا فترضی کا عمل پڑھا، رحمت کے دروازے کھل گئے، برکت کے دروازے کھل گئے، عطاؤں کے دروازے کھل گئے، غیبی نظام ان کے موافق ہو گیا۔ میرے پاس ایک طوائف آئی، بوڑھی طوائف تھی، ساری زندگی گناہوں میں گزری۔ میرا تجربہ ہے کہ بوڑھی طوائف اور بوڑھا پہلوان بہت قسم پرسی کی زندگی گزارتا ہے۔ پہلوان کا جسم بھاری ہو چکا ہوتا ہے، اس کو کوئی سہارا نہیں دے سکتا، اور ساری زندگی کی چوٹیں بڑھاپے میں ظاہر ہوتی ہیں، اور طوائف کا حسن اور جوانی سب لٹ چکا ہوتا ہے۔ اب وہ زندگی اور معاشرے میں بوجھ ہوتی ہے۔ مجھ سے رو رو کر اپنی داستان بیان کر رہی تھی کہ وہ لوگ جو مجھے دیکھنے کو ترستے تھے، میری مسکراہٹ پر سینکڑوں نچھاور کر دیتے تھے، آج نظر نہیں آتے۔ آج میری آنسوؤں پر ان کو ترس نہیں آتا۔ مجھے ایک بزرگ کی بات یاد ہے، جب میری عمر 19 سال تھی، مجھ سے کہا بیٹا اس پیشے کو چھوڑ دے، لاکھوں آئیں گے بچے گا کچھ نہیں۔ اس وقت جوانی کے نشے میں نے ان کی باتوں پر توجہ نہ دی، لیکن آج بڑھاپے کی غربت اور زوال نے مجھے وہ باتیں یاد دلائیں۔ لیکن وہ وقت میں کہاں سے کھینچ کر لے آؤں؟ وہ وقت میں کھو بیٹھی، زندگی کے وہ لمحات میں کھو بیٹھی، میں کہاں سے وقت لے آؤں؟ لہٰذا میں تھک چکی ہوں۔ میں نے پوچھا آپ قرآن پڑھ سکتی ہیں؟ کہا میں نہیں پڑھ سکتی۔ میں نے کہا اگر میں آپ کو کوئی لفظ یاد کرانا چاہوں تو یاد کر لیں گی؟ کہنے لگی بڑھاپا ہے، اب کوئی چیز یاد نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اس کے بغیر گزارا نہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، میں خود آپ کے لیے کروں گا، آپ کی مدد بھی کروں گا، لیکن ایک سبق میرا یاد رکھیے گا، ساری دنیا نے آپ کو دیا لیکن آپ کی کوئی ضرورت پوری نہ ہوئی۔ ساری دنیا آپ کو دینے پر آ جائے لیکن اللہ کے خزانوں میں سے آپ کو نہ ملے، آپ کو کوئی دے نہیں سکتا۔ میں نے یہ آیت ولسوف یعطیک کا فترضی انہیں لکھ کر دی، چند بار دہرائی، ٹوٹی پھوٹی ان کی زبان پر آ گئی۔ میں نے کہا یہ آیت آپ یاد کر لیں اور اس کو سارا دن پڑھنا شروع کر دیں اور مسلسل پڑھتی رہیں، اتنا پڑھیں کہ اللہ کو ترس آ جائے۔ رو کر مجھ سے کہنے لگی مجھ بدکار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ تو میں نے اس سے کہا اللہ کے سارے صفاتی ناموں میں جو نام کریم ہے، ایسا نام ہے جو سب کی سنتا ہے، سب کو دیتا ہے، اور جب کریم دینے پر آتا ہے اور اس کی موج رحمت متوجہ ہوتی ہے، پھر بدکار اور نیک کو نہیں دیکھتا، پھر دے دیتا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ ضرور کریں۔ بوڑھی طوائف اپنے دوپٹے کے دامن سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی اور اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے کہ کئی دن میرے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، میرے کپڑے کوئی نہیں دھوتا۔ وہ کیا دن تھے کہ میں دن میں 3 پوشاکیں تبدیل کرتی تھی، 16 جوڑے میرے جوتیوں کے ہوتے تھے، 60-70 سوٹ میرے پہننے کے ہوتے تھے، 2 خادمائیں تھیں، ہر وقت مال چیزوں کی ریل پیل ہوتی تھی، مال چیزیں ایسی ہوتی تھیں کہ بڑی خراب ہو جاتی، اب تو باسی بھی نہیں ملتی۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ کوئی حرج نہیں، پریشان نہ ہوں، بس یہ آیت پڑھیں اور کوشش کریں کہ کسی طرح یاد کر لیں۔ کہنے لگی میں نے شروع میں ایک چھوٹا سا قاعدہ پڑھا تھا، پھر زندگی کی رہنائیوں میں کھو گئی، اب وہ بچپن کا پڑھا ہوا قاعدہ کے کچھ لفظ مجھے یاد آ رہے ہیں۔ اس کو تسلیاں دے کر میں نے روانہ کیا۔ کچھ دن بعد مجھے وہ طوائف بھول گئی۔
کچھ ہی عرصے کے بعد ایک خاتون کو دیکھا، اس کے ساتھ 2 خواتین اور بھی تھیں، میرے سامنے آ کر بیٹھ گئیں۔ مجھے کہنے لگیں آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا محسوس تو ہو رہا ہے کہ پہلے ملاقات ہوئی ہے۔ اس نے اپنا نام بتایا تو میں نے پہچان لیا، یہ تو وہی طوائف ہے، لیکن اس وقت اس کی حالت بہت خستہ تھی۔ اب تو بہت اچھی حالت ہے، اس کی آنکھوں میں چمک تھی، اس کے بوڑھے چہرے پر رنائی تھی، اس کے لباس میں تبدیلی تھی، اس کی آواز میں اعتماد تھا، اس کی زندگی کے اندر ایک عجیب کشش تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی آپ سے وہ کاغذ کی چٹ لے کر گئی جس پر قرآن کی آیت لکھی تھی۔ میں نے جا کر اسے اپنے سرہانے رکھ دیا کہ میں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی قرآن نہیں پڑھا، 2-3 دن میں نے نہ پڑھا۔ 3 دن کے بعد آپ خواب میں آئے اور آپ نے سختی سے کہا پڑھو، پڑھنا آ جائے گا۔ خواب کے بعد میں نے چٹ اٹھائی اور ٹوٹا پھوٹا پڑھنے کی کوشش کی لیکن نہ پڑھ سکی۔ قریب ہی ہمارے محلے میں ایک خاتون رہتی ہیں جو قرآن پڑھنا جانتی ہیں۔ میں ان کے پاس چلی گئی۔ میں نے کہا میں ایسے ایک درویش کی خدمت میں گئی تھی، انہوں نے یہ پڑھنے کو بتایا تھا، اگر مجھے یاد کرا دو۔ اس نے بہت خوش دلی سے مجھے وہ یاد کرایا۔ 5-6 دن لگے، وہ لفظ میری زبان پر چڑھ گئے۔ میں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ کام تو تھا ہی نہیں، سارا دن پڑھتے پڑھتے بعض اوقات حلق خشک ہو جاتا، پھر چھوڑ جاتی، لیٹ جاتی، پھر اٹھ جاتی۔ زیادہ نہیں پڑھ سکی لیکن پڑھا ہے میں نے، اور اپنی حیثیت سے زیادہ پڑھا، اور پڑھتے پڑھتے مجھے نیند میں اچھے خواب آنا شروع ہو گئے۔ ایسے خواب میں نے کبھی نہیں دیکھے، کیونکہ میری زندگی کے دن رات ایسے گزرے کہ میں نے دن کے خواب بھی برے دیکھے، رات کے خواب بھی برے دیکھے۔ میں نے دن کے نقشے بھی برے دیکھے اور رات کے نقشے بھی برے دیکھے۔ میں نے دن میں بھی جسم کی لذتیں دیکھیں اور رات کو بھی وہی دیکھا۔ اب میرے خواب بڑھنا شروع ہو گئے اور لوگوں کے دلوں میں نامعلوم کیا ہوتا تھا کہ کوئی مجھے کیا پکا کر دے جاتا، کوئی کیا پکا کر دے جاتا۔ ہمارے ساتھ ہی ایک خاتون ہے، مالدار ہے، جوان ہے، طوائف ہے۔ اس نے مجھے ایک اچھا سا سوٹ سلوا کر دیا، کہنے لگی میرے کپڑے بھی دھلتے ہیں، آپ کے بھی دھل جائیں گے۔ ایک اور ہمارے پڑوسی ہیں، ان کا بیٹا کہنے لگا میں آپ کی صفائی کر جاؤں گا۔ آپ دیدہ ہو گئی کہ خیب سے میرے کام ہونا شروع ہو گئے ہیں، پیٹ بھر کر کھاتی ہوں، میری ٹھنڈی سانس نکل گئی۔ میں نے کہا اس شکر گزاری کے جذبے میں سابقہ زندگی سے توبہ کر لو اور کہہ دو اے اللہ اب میں تجھ سے دوستی کرتی ہوں۔ مجھ سے کہنے لگی کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ میں نے کہا 100%، بس یہی پڑھتی رہے اور نماز پڑھ۔ اسی خاتون سے نماز سیکھ لے جس سے وظیفہ پڑھنا سیکھا تھا۔ قارئین، آج وہی طوائف تہجد گزار ہے، اللہ کے سامنے رونے والی، مانگنے والی ہے۔ ولسوف یعطیک ربک فترضی کا عمل بہت عجیب عمل ہے۔